الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہم سب مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ حضرات کے بیچ میں حاضر آیا ہوں۔ اب وہ میں آیا ہوں یا بھیجا گیا ہوں، دونوں باتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تاریخ سلطنت غوث العالم محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کیا گیا اور دوسرے سلسلے اشرفیہ کے بزرگوں کی بارگاہ میں بھی نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا۔ ابھی ہمارے بھائی مختار اشرفی کہ ہم اشرفی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ یہیں تک رک گئے، ہم کیا نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اشرفی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، نظامی بھی ہیں، صابری بھی ہیں، فریدی بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ہمارے دامن تنگ نہیں ہیں، سارے سلسلوں کی برکتیں ہمارے دامن میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، ہم ارادتاً اشرفی ہیں، نسباً جیلانی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ہمارے آقا ہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم ہمارے دادا ہیں۔ حضرات، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو قادری سلسلے کا بھی فیض مل رہا ہے اور چشتی سلسلے کا بھی فیض مل رہا ہے، اشرفی سلسلے کا بھی فیض مل رہا ہے۔ مجھے اس بات پر بے حد خوشی ہوئی جب مجھے یہ پتا چلا کہ بھائی ارشاد اشرفی کے گھر پر ہر مہینے کی 28 تاریخ یہ فکس کر دی گئی ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے ہر مہینے کی 28 کو یہ محفل ہوتی رہتی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ ہزاروں مائل دور ہیں اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا جو ذکر کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں۔ حضرات، ان کے تصرف کا یہ عالم ہے کہ آپ کہیں بھی رہیں، کہیں بھی آپ رہیں، فیض ان کا آپ کو یہی ملے گا۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے نوجوان ساتھیوں نے اپنے مخصوص انداز میں نعت و منقبت پیش کی،
میرا بھی بھائی اقبال دل چاہتا ہے آج میں بھی تھوڑا سا ہمارے یہی خواہش تھی حضرت. جی دیکھیے دل میں خواہش تھی بول نہیں پا رہے تھے تو یہ بھی سرکار اشرف سمنا کا کرم ہے کہ وہ اپنے مریدوں کی لاج رکھتے ہیں. تو حضرات آپ میرا ساتھ دیں گے اور آپ پڑھیں میرے ساتھ. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. دل کا سارا حال سنایا شفقت ہی کچھ ایسی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دل کا سارا حال سنایا میرے آقا کی شان ہے. سبحان اللہ. دل کا سارا حال سنایا شفقت ہی کچھ ایسی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھم گئی آہیں رک گئے آنسو رحمت ہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تھم گئی آہیں رک گئے آنسو رحمت ہی کچھ ایسی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. گنبد خضرا دیکھتے رہنا یادوں سے بس کھیلتے رہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گنبد خضرا دیکھتے رہنا یادوں سے بس کھیلتے رہنا. جلوت میں خلوت کا مزہ تھا جلوت میں خلوت کا مزہ تھا جلوت ہی کچھ ایسی جلوت میں خلوت کا مزہ تھا جلوت ہی کچھ ایسی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. شہر مدینہ کی گلیوں میں چلنا پھرنا کھیل نہ تھا. شہر مدینہ کی گلیوں میں چلنا پھرنا کھیل نہ تھا. شہر مدینہ کی گلیوں میں چلنا پھرنا کھیل نہ تھا. ہر ہر گام پہ صلی اللہ کی کثرت ہی کچھ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر ہر گام پہ صلی اللہ کی کثرت ہی کچھ ایسی تھی. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نور
فضا تھی اللہ اللہ نوری سما تھا اللہ نوری تھے دیوار و در نوری فضا تھی نوری سما تھا نوری تھے دیوار و در نوری فضا تھی نوری سما تھا نوری تھے دیوار و در نور میں گم تھا ذوق طلب بھی نور میں گم تھا ذوق طلب بھی ساعت ہی کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ نور میں گم تھا ذوق طلب بھی ساتھ ہی کچھ ایسی تھی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شعر سماعت فرمائے. ارشاد ارشاد. ریاض الجنہ میں ہم جب پہنچتے ہیں تو نماز ادا کرتے ہیں تو ہمارا سر ریاض الجنہ میں، دل کہاں ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. سر تو ریاض الجنہ میں تھا لیکن دل تھا پیش نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سر تو ریاض الجنہ میں تھا لیکن دل تھا پیش نبی. سر تو ریاض الجنہ میں تھا لیکن دل تھا پیش نبی. عقل و جنوں کی آویزش سے عقل و جنوں کی آویزش سے حالت ہی کچھ ایسی کی آویزش سے حالت ہی کچھ ایسی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. انور ڈوبا سورج لوٹا چاند نے سینہ چاک کیا. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. حضور مفکر ملت حضرت علامہ سید حسن مصنع میاں صاحب میرے والد ان کا کلام ہے. انور ڈوبا سورج لوٹا چاند نے سینہ چاک کیا. انور ڈوبا سورج لوٹا چاند نے سینہ چاک کیا. شجر و حجر نے کلمہ سنایا شجر و حجر نے کلمہ سنایا. قدرت ہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. شجر و حجر نے کلمہ سنایا قدرت ہی کچھ ایسی تھی. دل کا سارا حال سنایا
शफ़क़त ही कुछ ऐसी थी, थम गई आहें रुक गए आंसू, रहमत ही कुछ ऐसी थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, नात पढ़ना भी इबादत है, नात सुनना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। ये इस वक्त इतनी नूरानी और रूहानी महफिल है कि बस एक अजीब कैफियत है। मौला करीम की बारगाह में इस फ़कीर अशरफ़ी की इल्तिजा है कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमदानी के सदक़े में इस मुबारक महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। और जितने हाज़रीन हैं सबकी हाज़री को अपनी बारगाह में आमीन। और सबकी हाजतों को मौला करीम आमीन। रात आज ये मखसूस महफिल है। मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा की तिलावत की सआदत हासिल की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बना लो। सुभान अल्लाह। आज इसी पर गुफ्तगू थोड़ी सी मैं करूंगा। इसका मतलब ये है, सबसे पहले तो ये बताऊं कि मकाम इब्राहीम क्या है। ये पत्थर है, वो जगह है जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाए मुबारक का निशान है। जिन्हें हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल हुई है, उन्होंने देखा होगा कि मकाम इब्राहीम जो है वो हरम शरीफ के अंदर है, काबा शरीफ से बिल्कुल मुताफ के बिल्कुल करीब मकाम इब्राहीम वो जगह भी है। तवाफ करने के बाद, यानी तवाफ़े काबा के बाद, आप मकाम इब्राहीम के करीब पहुंचकर नमाज अदा करें। अल्लाह फरमा रहा है कि उस जगह को मुसल्ला बनाओ, सजदागाह बनाओ, और मकाम इब्राहीम के करीब पहुंचकर जो आप नमाज अदा करेंगे उसमें जो फजीलत है, फजीलत वो पूरे हरम में, वो फजीलत कहीं नहीं जो मकाम इब्राहीम के तवाफ के बाद। तो इसका मतलब ये है कि ये मकाम इब्राहीम है क्या? पत्थर है, पत्थर, स्टोन, हजर है, पत्थर है। यहां ये नहीं कहा अल्लाह ने कि पत्थर को मुसल्ला बनाओ। मकाम इब्राहीम, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम, सिर्फ मकाम नहीं, मकाम इब्राहीम भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पत्थर की, पत्थर तो बहुत हैं, मगर ये जो पत्थर है इसकी कुछ और ही अजमत है। सुभान अल्लाह। उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गोया ये इरशाद फरमा रहा है कि मेरे खलील के पाए अक़दस का निशान है इस पत्थर पर, और इस निशान को बाकी रखना है क़यामत तक। इसकी अजमत लोगों के दिलों में रहे, इसकी फजीलत लोगों के दिल को मालूम हो। कुरान में जिक्र हो रहा है, कुरान में जिक्र हो रहा है।
اس کے قریب اے حاجیو آؤ اور اس کا قرب حاصل کرو. کیا بات ہے. میں سوچنے لگا کس کا قرب؟ پتھر کا نہیں، پتھر کا نہیں، نسبت کا قرب حاصل کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج گفتگو اسی پر ہوگی. یہ مقام ابراہیم تو پتھر ہے، مگر قیامت تک اس پتھر کو باقی رکھا جائے گا. یہ رہے گا، یہ رہے گا، اس لیے کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے. اور میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی ہٹانا بھی چاہے تو نہیں ہٹا سکتا، مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتا. وہ یادگار ہے، یادگار ہے. اس سے یادیں وابستہ ہیں، جڑی ہیں. وہ ایک یادگار ہے، وہ اسلام کی پہچان ہے، وہ دین کی علامت ہے، وہ دین کی نشانی ہے، وہ شاعر اللہ ہے. وہ مقام ابراہیم اللہ کے دین کی پہچان ہے، پہچان. اور قرآن دوسرے مقام پر یہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کے دین کی نشانیوں کی جو تعظیم کرے گا بلا شبہ یہ دلوں کا تقویٰ ہے. تو کیا سمجھے کہ اگر دل کو پرہیزگار بنانا چاہتے ہو تو جو خدا کے دین کی نشانیاں ہیں اس کا احترام کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کی تعظیم کرو، اس سے محبت کرو، اس کا قرب حاصل کرو، اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کرو. اللہ کا حکم ہے. یہ دلوں کا تقویٰ ہے، دلوں کا تقویٰ ہے. حضرات اس میں تو بہت ساری اور ہی باتیں ہیں، گوشے بھی ہیں، مگر جو آج کی محفل کی مناسبت سے جو باتیں ہیں وہ میں اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے وہ آپ کے سامنے وہ جو کریم ہے، وہ پہلو، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ. آؤ اس کے قریب، اس کے قریب آؤ، ہدیے دل لے کر آؤ، عقیدت سے آؤ، محبت سے آؤ. آپ پتھر سمجھ کر مت آنا. حضرات گرامی، میں نے ایسے ہی عالم خیال میں آنکھوں کو بند کر کے مقام ابراہیم کے قریب پہنچ کر ایسے ہی دل میں سوال کر لیا کہ مقام ابراہیم ہے تو پتھر، ہے تو پتھر. تو نے ابراہیم خلیل اللہ کے پائے مبارک کا نشان کیسے لے لیا؟ تو پتھر ہے، پتھر تو سخت ہوتا ہے، پتھر تو سخت ہوتا ہے، تو نے نشان کیسے لے لیا؟ تو مقام ابراہیم نے، میں نے دل میں سوال کیا، جواب دیا، ارے سن، اگر میں اللہ کے خلیل کے پائے مبارک کا نشان نہ لیتا تو دنیا میں میرا نشان کیسے باقی رہتا؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. دنیا میں میرا نشان کیسے باقی رہتا؟ تو مجھے اپنا نشان باقی رکھنا تھا، اسی لیے میں نے اللہ کے خلیل کے پائے مبارک کا نشان اپنے سینے میں لے لیا، سینے میں لے لیا. اور جب رب نے دیکھا کہ میرے خلیل کا نشان اس پتھر نے لے لیا تو اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اب یہ پتھر اور پتھروں کی طرح نہیں ہے، یہ وہ پتھر ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے اسے اپنا مصلی بناؤ، اسے جائے نماز بناؤ، سجدہ گاہ بناؤ. حضرات گرامی، اب یہاں سے ہم جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ یہ نکالتے ہیں، ہم پتھر نہیں دیکھتے، نسبت دیکھتے ہیں. ہم نسبت دیکھتے ہیں، ہم پتھر نہیں چومتے ہیں، نسبت چومتے ہیں. ہم پتھروں کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، نسبتوں کی تعظیم کرتے ہیں. ہم پتھر نہیں دیکھتے ہیں، نسبت دیکھتے ہیں، نسبت دیکھتے ہیں. ہم کتا نہیں دیکھتے ہیں، اس کی جو نسبت اصحاب کہف سے ہے ہم اس نسبت کو دیکھتے ہیں. حضرات گرامی، اب بات آگے بڑھتی ہے، ہم بھی کیٹ نہیں دیکھتے ہیں، بلی کی نسبت دیکھتے ہیں. بلیاں اور بھی ہیں مگر مخدوم اشرف کی بلی اور حضرات گرامی، مجھے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دوں. بات چل رہی ہے، مثال آ گئی ہے. لطائف اشرفی میں ایک واقعہ ہے کہ اصحاب نے پوچھا، مریدین و خلفاء نے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمدانی سے کہ حضور، یہ بلی جو آپ کی ہے کیا یہ بھی
رموز و اسرار کی باتیں یہ بھی سمجھتی ہے کہاں؟ ہاں میری بلی سمجھتی ہے، سبحان اللہ، میری بلی سمجھتی ہے۔ تو وحدت الوجود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، جسے بڑے بڑے علماء نہیں الجھے ہوئے ہیں، نہیں سمجھ سکے، یہ کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے، کچھ الجھے ہوئے ہیں آج بھی، ہے نا۔ وحدت الوجود پر مخدوم اشرف جہانگیر سبنانی نے ایک بحث فرمائی، گفتگو کی، اپنی بلی کی طرف اشارہ کیا تو اس نے گردن ہلایا، ہاں میں نے سمجھا۔ آپ سوچو، جس وحدت الوجود کے مسئلے کو انسان نہ سمجھ سکے جانور سمجھ رہا۔ میں نے پوچھ لیا، دل میں خیال گزرا آیا کہ بلی جانور آئے، حضرت انسان جس مسئلے کو نہ سمجھ سکے وہ جانور سمجھ رہی ہے، بات کیا ہے؟ اس بلی میں کمال کیسے آیا، کہاں سے آیا؟ تو پتہ یہ چلا، بلی مت دیکھو، مخدوم اشرف کی نظر دیکھو، نظر دیکھو، اس کی نسبت دیکھو۔ حضرات گرامی، اس بلی کا کام کیا تھا؟ جتنے مہمان آتے تھے اتنی بولی لگاتی تھی، باورچی سمجھ جاتا تھا کہ اتنے لوگ آئے ہیں، اسی حساب سے دسترخوان بچتا تھا، پلیٹیں لگتی تھی، کھانا بنتا تھا، ہے نا؟ کہ بلی آج اتنی بولی ہے، اس کا مطلب اتنے لوگ آئے، اس کی ڈیوٹی تھی۔ حضرات گرامی، اسی میں ایک دوسرا بھی آ گیا تھا، اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، وہ دہریہ تھا، وہ بھی آ گیا، بلی نے اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا۔ جب دسترخوان لگا تو لوگ، مطلب یہ کہ پہلے کے مقابلے میں اب ایک زیادہ، باورچی نے دیکھا یہ کیا بات ہے، خادم نے کہا آج بلی نے کیا اتنی بولی لگائی، اسی حساب سے میں نے کھانا پکایا، انتظام کیا، اور ایک زیادہ ہے، کیا بات ہے آج بلی نے اس کا شمار، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ تحقیق کی تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ میری بلی کبھی غلط کام نہیں کر سکتی، پتہ لگاؤ۔ حضرات گرامی، کوئی نہیں سمجھ سکا بلی، پھر مخدوم اشرف کو جب خبر پہنچی تو سرکار فرماتے ہیں پتہ لگاؤ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ حضرات گرامی، راز فاش ہو گیا، وہ جو ایک تھا اس نے ایڈمٹ کیا، ایکسپٹ کیا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، میں دہریہ ہوں، تو مخدوم اشرف کی بارگاہ میں آنے والے کو اس نے مہمان میں شماری نہیں کیا، مطلب وہ بلی سمجھ گئی یہ اپنا نہیں ہے۔ یہ معرفت اس جانور کو کیسے ملی؟ نسبت کی بنیاد پر۔ حضرات گرامی، تو اب بات پھر پہنچتی ہے کہ ہم پتھر نہیں دیکھتے، ہم پتھر کے قریب نہیں جاتے، ہم نسبت کے قریب جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ویسے اگر میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کو پتھروں کا مقدر دیکھنا ہے تو مکے چلو، پتھر ہی پتھر ہے، کعبہ پتھر، حجر اسود پتھر، مقام ابراہیم پتھر۔ اور ایک بات بتاؤ، اس سے ایک نقطہ ابھر کے سامنے آیا کہ یادگاروں کو باقی رکھو، جو یادگار ہیں ان کو باقی رکھنا اور ان کی یادیں منانا، یہ اینٹی اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ یادگار کو باقی رکھنا اگر غیر ضروری ہوتا تو قرآن میں یہ کیوں کہا جاتا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ؟ حضرات گرامی، یہ مقام ابراہیم کے بارے میں ایک جملہ کہہ کر میں تھوڑی اپنی بات بڑھاؤں۔ یہ مقام ابراہیم یہ وہی پتھر ہے میرے دوستو، وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی، میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی۔ یہ وہی پتھر ہے۔ خدا نے کہا میرے خلیل ابراہیم، تو نے میرے محبوب کی میلاد کی دعا اس پتھر پر کھڑے ہو کر مانگی ہے تو میں نے تو وہ پورا کر دیا، تیری دعا کو قبول کر لیا۔